السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، آیت نمبر سبق نمبر 288، آیت 264 تا 265۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، پس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے۔ وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا دے، پس اگر اس پر زور کی بارش نہ برسے تو کچھ شبنم۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقے، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور ایذا تکلیف دے کر، کالذی مانند اس شخص کے جو ينفقو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمنو
اور نہیں وہ ایمان لاتا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم اور یوم الآخر آخرت کے ساتھ، فمثلہ تو اس کی مثال کمثل مانند مثال صفوان ایک چکنے پتھر کے ہے، علیہ اس پتھر پر تراب مٹی ہے، فاصابہ سو پہنچتی ہے اسے وابل زور کی بارش، فتارکہ تو چھوڑا اس کو یعنی اس پتھر کو سلدا صاف کر کے، لا یقدرون نہیں قدرت رکھیں گے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کاسبو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین کافر قوم کو، ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات رضامندی اللہ تعالی کی، وتثبیتا اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے نفسوں میں، کمثلی مانند مثال جنت اس باغ کے ہے، بربوۃ جو ٹیلے پر ہے، اصابہا پہنچی اسے، وابل زور کی بارش، فآتت چنانچہ وہ لایا، اکلہا اپنا پھل، ضعفین دگنا، فإن لم یصبھا پھر اگر نہ پہنچے اس باغ کو، وابل زور کی بارش، فتل تو شبنم یعنی پھوار، واللہ اور اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیات بینات کے اندر اللہ مستوی علی العرش نے مال خرچ کرنے والوں کے تعلق سے بتلایا۔ ایک تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بتا دیا ہمیں خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، اگر ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کیا اور احسان اور تکلیف دیتے ہوئے خرچ کیا تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ایسے خرچ کرنے والے کا خرچ بالکل بیکار اور رائے گاں جائے گا، اسے اپنے خرچ کرنے کی جو ہے وہ خرچ کرنے کا کوئی ثواب اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ نے اس پر مثال بیان کی ہے کہ جو ریاکاری کرتے ہوئے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، آخرت پر ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ریاکار کا مقصد لوگوں کی واہ واہ اور بلے بلے لینا ہوتا ہے، اللہ کی رضا یا آخرت میں بدلہ لینا اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے، ایک مثال چٹان کی، اس پر معمولی سی مٹی ہے، اور اس معمولی سی مٹی پر جب بارش برستی ہے زور کی تو وہ مٹی بہہ جاتی ہے اور پیچھے ایک سنگلاخ سخت چٹان کی صورت باقی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے، یعنی جو خرچ کیا ان کا خرچ کرنا انہیں قیامت کے دن میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ریاکاروں کے عمل ان کے اعمال ناموں میں سے مٹا دیے جائیں گے اور وہ قیامت کے دن اپنے اعمال پر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ریاکار جس نے اپنا مال خرچ کیا، جس نے جہاد کیا اور جس نے جو ہے وہ قرآن پڑھا، سنایا وغیرہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ کہے گا مال خرچ کیا، جہاد کیا، اور جناب اسی طرح میں قرآن سناتا تھا، پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان تینوں سے تم جھوٹ بولتے ہو، تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو یہ سارا مقصد لوگوں کی شاباش یعنی ان کی واہ واہ اور بلے بلے لینے کے لیے اور ریاکارانہ طور پر یہ اعمال کیے، تو ریاکار کے نیک اعمال کے باوجود وہ جہنم رسید ہوگا اور اپنے ان نیک اعمال کو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور اسی طرح
یہ احسان جتلانے والا، جیسے کل کے سبق میں بتا چکا ہوں حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ احسان جتلانے والے کو نہ کلام کرے گا، نہ نظر رحمت کرے گا، نہ پاک کرے گا، بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ کیا مقصد مال خرچے وہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ احسان جتلانا مقصود تھا، اور مال خرچ کر کے غریبوں پر احسان جتلاتے۔ اسی طرح اللہ نے اس ریاکار کے ساتھ ساتھ سچے مومن کی بھی مثال بیان کر دی کہ سچے مومن کی مثال یہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، کس لیے خرچ کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودگی کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور جو اپنا مال اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے خرچ کرے، نہ تو وہ تکلیف دیتا ہے، نہ وہ کبھی احسان جتلاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس پر بھی مثال بیان کر دی کہ اس کی مثال جو ہے وہ ایک اونچی جگہ کی ہے۔ اب اس اونچی جگہ پر اگر بارش برسے تو یہ جگہ دگنا پھل دیتی ہے، بارش نہ بھی برسے، ہلکی پھلکی فوار اور شبنم بھی برس پڑے، تب بھی جو ہے یہ اونچی جگہ کی زمین اپنا پھل بہترین طریقے پر دیتی ہے۔ تو اسی طرح شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے زور کے بارش کے تعلق سے فرمایا زیادہ مال خرچ کرنا، اور فوار اور شبنم سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا ہے۔ تو اگر نیت درست ہے تو تھوڑا مال خرچ کرنا بھی بڑا اجر لے کر آئے گا، اور اگر نیت خراب ہے، گڑبڑ ہے، نیت میں کھوٹ موجود ہے تو زیادہ خرچ کرنا بھی بیکار ہے، اور یہ اپنے خرچ کیے ہوئے پر قیامت کے دن کوئی قدرت کوئی طاقت نہیں پائیں گے، اور ان کا خرچ کرنا انہیں دن قیامت کے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو محترم میرے پیارے بھائیوں، ان دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے، اور یہاں یہ بھی میں آپ کو ساتھ میں عرض کر دوں کہ یہ جو ریاکاری کے طور پر عبادت کرنا ہے یہ شرک اصغر ہے، اعمال بھی ضائع، اور اعمال کے باوجود جہنم کو بھی ایسے شخص نے پایا، اعمال بھی ضائع، اعمال کر کے لیکن اس کے باوجود اعمال ضائع اور جہنم کو بھی پایا۔ تو یاد رکھیے یہ مال خرچ کرنا، جہاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور جو بھی نیکی کا چھوٹا بڑا کام ہے بڑے بہترین کام ہیں، لیکن اگر نیت میں خرابی اور کھوٹ ہوئی، ریاکاری ہوئی، اللہ کی رضا نہ ہوئی، اور احسان جتلانا ہوا اور تکلیف دینا ہوا، کیا کرایا سارا کچھ برباد، اور بدلے میں جہنم ہی جہنم۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے، احسان جتلانے سے بچائے، تکلیف دینے سے بتائے، اپنی رضا کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق اور نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔